السلام علیکم ناظرین، آج میں تبلیغ کرنے کے آداب پڑھ رہا ہوں۔ یہ کام حق تعالیٰ کی ایک اہم عبادت اور شہادت عظمیٰ ہے اور انبیاء اکرام کی نیابت ہے۔ کام جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر آداب چاہتا ہے۔ اس کام سے مقصد دوسروں کی ہدایت نہیں بلکہ خود اپنی اصلاح اور عبادت یعنی بندگی کا اظہار اور حکم خداوندی کی بجاوری اور حق تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ بس چاہیے کہ امور مندرجہ کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور ان کی پابندی کریں۔ اپنا تمام خرچ کھانے پینے کرائے وغیرہ کا حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو خود برداشت کریں اور اگر گنجائش اور وسعت ہو تو اپنے نادار ساتھیوں پر بھی خرچ کریں۔ اپنے ساتھیوں اور مقدس کام کے کرنے والوں کی خدمت گزاری اور ہمت افزائی کو اپنی شہادت سمجھیں اور ان کے ادب و احترام میں کمی نہ کریں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ نہایت توجہ اور انکساری کا برتاؤ رکھیں۔ بات کرنے میں نرم لہجہ اور خوشامد کا پہلو اختیار کریں۔ کسی طرح مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ بالخصوص علماء دین کی عزت و عظمت و ادب و احترام واجب اور ضروری ہے، اسی طرح مقدس ہستیوں کی عزت و عظمت ادب و احترام بھی ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ علماء حق کی توہین دین کی توہین کے مرادف ہے جو خدا کے غیر و غضب کا موجب ہے۔ فرصت کے خالی وقتوں کو بازار، جھوٹ، غیبت، فساد، لڑائی، کھیل تماشے کے، مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور مذہب کے پابند لوگوں کے پاس بیٹھنے میں گزاریں جس سے خدا و رسول کی باتیں معلوم ہوں۔ خصوصاً ایام تبلیغ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچیں اور اپنے فارغ اوقات کو یاد الہی اور درود استغفار میں گزاریں۔ جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کریں اور کفایت شعاری کے ساتھ اس کو خرچ کریں اور اپنے اہل و عیال اور دیگر اقربا کے شرعی حقوق کو ادا کریں۔ کسی نزاعی، اختلافی مسئلہ اور فروعی بات کو نہ چھوڑیں بلکہ صرف اصل توحید کی طرف دعوت دیں اور ارکان اسلام کی تبلیغ کریں۔ اپنے تمام افعال و اقوال کو خلوص نیت کے ساتھ مزین اور آراستہ کریں کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجب خیر و برکت اور باعث ثمرات حسنہ ہوتا ہے اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا ہی میں کوئی ثمرہ نکلتا ہے اور نہ آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کی
اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پس سب سے اہم اور اصل شے یہ ہے کہ اس کام کو خلوص کے ساتھ کریں۔ ریا اور نمود یعنی دکھاوا اس میں دخل نہ ہو۔ جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر کام میں ترقی اور سرسبزی ہوگی۔ اس دستورالعمل کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے آ گیا اور اسی ضرورت اور اہمیت پر بھی کافی روشنی پڑ گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ کشمکش اور اضطراب و بے چینی میں یہ طریقہ کار کس حد تک ہماری رہبری کر سکتا ہے اور کہاں تک ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہماری اس جد و جہد کو ایک فائدہ مند زیارت سے تعبیر کیا ہے اور اسی جانب اس طرح رغبت دلائی ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی اور آپ مومنین کو بشارت دی۔ اس آیات میں ایک زیارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ وہ زیارت یہ ہے کہ ہم خود خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور خدا کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لیے سراسر خیر ہے۔ اگر ہم میں بھی کچھ عقل و فہم ہے، اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے، مگر اس پر سب نہیں بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی اور وہ دنیا کی سرسبزی اور نصرت و کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ و حکمرانی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اول یہ کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، دوسرے یہ کہ اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں اور اس کے بدلے میں دو چیزوں کی ہم کو
ضمانت دی، آخرت میں جنت اور ابدی چین اور راحت، اور دنیا میں نصرت و کامیابی ہے۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس تحریک کا منشا بھی یہی ہے، ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کی اصل اگرچہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، مگر در حقیقت جہاد کا منشا بھی اعلاء کلمۃ اللہ اور احکام خداوندی کا نفاذ اور اجرا ہے، اور یہی ہماری تحریک کا مقصد اصلی ہے۔ پس یہ معلوم ہوا کہ جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خوشگوار ہونا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا خدا اور رسول پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کے موقوف ہیں، ایسا ہی دنیاوی زندگی کی خوشگواری اور دنیا کی نعمتوں سے منتفع ہونا بھی اس پر موقوف ہے کہ ہم خدا اور رسول پر ایمان لائیں اور اپنی تمام جد و جہد کو اسی راہ پر صرف کریں، اور جب ہم یہ کام انجام دے لیں گے، یعنی خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی راہ میں جد و جہد کر کے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے آراستہ بنا لیں گے، تو پھر ہم روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت کے مستحق ہو جائیں گے، اور سلطنت و حکومت ہمیں دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔